جی تو ناظرین، بسم ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ زہیب اور معصومہ لنچ کے لیے باہر آئے ہوتے ہیں، جہاں پہ زہیب معصومہ سے کہتے ہیں کہ توقیر کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تم ساری زندگی کیا ان کا اسی طرح کا رویہ برداشت کرو گی، بلکہ میرے خیال سے تو تمہیں اپنے قدم مضبوط کر لینے چاہیے یہاں پہ۔ ابھی زہیب معصومہ سے یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں مدیحہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوتی ہے وہاں پہ لنچ کرنے، لیکن ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور معصومہ سے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کے شوہروں کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے؟ زہیب اسے منع کرتا ہے کہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط سمجھ رہی ہو، لیکن وہ معصومہ کو اور سناتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا تو یہی کام ہے، دوسروں کے شوہروں پہ تم نظریں رکھتی ہو اور ابھی تک تم اس کام سے باز نہیں آئی۔ زہیب اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے، لیکن معصومہ زہیب سے کہتی ہے کہ پہلے اس سے کہو کہ مجھ سے معافی مانگے۔ وہ پہلے تو تیار نہیں ہوتی، لیکن پھر زہیب کے کہنے پر مدیحہ معصومہ سے معافی مانگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زہیب جب گھر پہ جاتا ہے تو مدیحہ رو رہی ہوتی ہے، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ اتنی دیر میں اس کی امی بھی آ جاتی ہیں اور وہ زہیب کو ڈانٹنے لگ جاتی ہیں کہ تمہیں اب تو اس لڑکی سے باز آ جانا چاہیے۔ وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ مدیحہ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن جس کے بعد وہ بھی اس کی بات نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے تم اس لڑکی کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس سے دور رہو۔ توقیر ریحام سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو منع کر دیا کہ وہ اس گھر میں اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن ریحام اس سے کہتی ہے تم چاہو تو اسے اس گھر میں بے شک رکھ لو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بات سے۔ دوسری طرف زہیب مدیحہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا معصومہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میری باس ہے اور میں اسی حیثیت سے اس کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے باہر جا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ لیکن وہ زہیب کی کوئی بات نہیں مانتی اور اسے کہتی ہے کہ اس کا جادو پھر سے آپ پہ چل رہا ہے۔ توقیر ریحام کے رویے کی وجہ سے کافی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ ریحام کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ معصومہ زہیب سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارا کیا مطلب تھا وہ جو تم نے مجھے بات کی اپنے قدم مضبوط کرنے والی، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے خیال سے تمہیں انویسٹمنٹ وغیرہ کچھ کرنی چاہیے تاکہ اس طرح سے تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے اور تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گی۔ معصومہ اپنی امی سے بھی یہی بات کرتی ہے کہ وہ اب انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے اور خود سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہے، اسے اب توقیر کی مزید ضرورت نہیں رہے گی۔ معصومہ زہیب سے ہی پوچھتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، جس کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کچھ کمپنیز وغیرہ کو جانتا ہے اور وہ اسے اس کی لسٹ بنانے کو کہتی ہے کہ تم ان کی لسٹ ریڈی کرو اور مجھے دو۔ وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہے تو ان کی لسٹ وہ بنا لیتا ہے معصومہ کو دکھانے کے لیے۔ پھر اگلے دن معصومہ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ زہیب کو بتاتی ہے کہ اس نے ٹی ٹی کو بتایا تھا، لیکن اس نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں رکھی، جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے ساتھ لے کر جا سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جس کے بعد وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف زہیب کی امی اور بیوی دونوں توقیر کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ وہ ریحام سے بات کرتی ہیں معصومہ کے بارے میں۔ توقیر بھی اتنی دیر میں آ جاتا ہے وہیں پر۔ زہیب کی امی اس سے کہتی ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی شادی کو بھی 8 ماہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بیوی جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی، بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لگام ڈال لیں۔ ریحام ان سے کہتی ہے یہ تو معصومہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ ایک مرد کو وہ حواس باختہ کر دے۔ وہ دونوں جب واپس آتی ہیں تو زہیب انہیں مٹھائی کھلاتا ہے، لیکن اس کی امی پھر بھی اس سے ناراض ہوتی ہیں، جس کے بعد زہیب ان سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بے عزتی بھول گیا ہوں جو معصومہ نے کی تھی؟ تو کیا زہیب معصومہ سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بسم اللہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔